نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد اطاع الله صدق الله العظيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے کچھ جمعوں سے۔ تو پچھلے جمعے میں ہم نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طعام کیا تھا۔ اس میں سے ایک چیز رہ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مبارک کا سالن بہت پسند تھا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دعوت پہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن والے برتن میں کدو کو تلاش کر رہے تھے۔ تو جب سے مجھے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف پسند ہے تو پھر میں برتن میں سے کدو کے ٹکڑے نکالتا جاتا تھا اور حضور کے سامنے رکھتا جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے جاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب سے پتہ چلا کہ حضور کو کدو پسند ہے تو میں جب بھی سالن بناتا کدو کا بناتا تھا، یا پھر اگر کچھ اور پکانا ہوتا تو اس میں کدو ضرور ڈالتا تھا۔ اور کدو کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے حافظہ بھی تیز ہوتا ہے اور حافظہ قوی بھی ہوتا ہے، انسان کا حافظہ بڑھتا ہے کدو شریف کے استعمال کرنے سے۔ دوسرا کھانے کے متعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کچھ کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، یعنی کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے، بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، جب یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ دعا پڑھ لے۔ اسی طرح آخر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آخر میں بھی ہاتھ دھونے چاہیے، شروع میں بھی ہاتھ دھونے چاہیے، اور اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس سے کھانا بے برکت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ کرام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، باہر سے ایک شخص آیا، اس نے بغیر بسم اللہ پڑھے حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا اور جتنی سالن روٹی پڑی تھی اس کے 2 لقمے بنائے ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ کھانا سب کو کافی ہو جاتا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ شیطان بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہے اور وہ بھی کھا رہا ہے۔ تو جب وہ آخری لقمے پر پہنچا تو اسے یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اس نے بسم اللہ پڑھی آخری لقمے سے پہلے اور لقمہ منہ میں ڈالا، شیطان نے ساری الٹی کر دی، یعنی شیطان نے وہ جو کھانا کھایا تھا وہ بسم اللہ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے کھایا تھا۔ تو جب صحابی نے بسم اللہ پڑھ لی تو اس نے ساری قے کر دی۔ تو اس لیے کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ہاتھ بھی دھونے چاہیے، کھانے کے آخر میں بھی ہاتھ دھونے چاہیے، جیسے ایک روایت میں آیا تھا پچھلے جمعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے کہ آدمی شروع بھی ہاتھ دھوئے آخر میں بھی ہاتھ دھوئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھلوں کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو کھجور کے ساتھ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ککڑی عربی زبان ککڑی جو ہے اس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو قصا کہتے ہیں اور سندھی میں اس کو پابی کہتے ہیں اور غالباً سرائکی میں بھی پابی ہی کہتے ہیں اور پنجابی میں اس کو تر کہتے ہیں۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ ککڑی ہوتی ہے یہ پھیکی ہوتی ہے اور یہ سرد مزاج ہوتی ہے اور کھجور جو ہے وہ گرم مزاج ہوتی ہے، تو اس لیے دونوں میں اعتدال پیدا ہو جائے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز بھی ککڑی کے ساتھ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ککڑی اور نمک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ تو باقی اس کے فائدہ کیا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میری رخصتی ہونے والی تھی تو میں کمزور بدن کی تھی، تو میری والدہ نے سوچا کہ میں کوئی ایسی غذا کھلاؤں عائشہ کو جس کی وجہ سے اس کا بدن کچھ موٹا ہو جائے، تھوڑی فربا ہو جائے۔ تو فرماتی پھر میری والدہ نے مجھے ککڑی اور کھجور کھلانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے میرا بدن جو ہے میں فربا ہو گئی، میرا بدن جو ہے وہ صحیح طرز پر آ گیا۔
موٹی ہو گئی میں، یعنی کہ بالکل بعض کا بچیاں گھروں میں بالکل وہ جو ہے کمزور ہوتی ہیں، تو والدہ پریشان ہوتی ہے کہ جو ہے اتنی کمزور ہے، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ککڑی اور کھجور ملا کر کھلائی جائے تو اس سے بدن میں طاقت بھی پیدا ہوتی ہے اور بدن موٹا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کوئی پھل آتا تھا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حاضرین مجلس میں سے جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا اس کو بلا کر کھلایا کرتے تھے۔ جو بھی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیش کیا کرتے تھے۔ اور پانی کے متعلق امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ میٹھی اور ٹھنڈی چیز پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز میٹھی ہوتی اور ٹھنڈی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح دودھ کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پسند تھا، لیکن بہت کم جو ہے پینے کے لیے ملتا تھا، تو کھانے اور پینے کی چیزیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ استعمال کیا کرتے تھے، دودھ بھی اور اسی طرح میٹھا کوئی بھی شربت ہو جاتا تھا، نبیذ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو ایک لکڑی کا موٹا پیالہ نکال کر کے دکھایا، فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ 5 قسم کے پیالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا ثابت ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً استعمال فرمائے، جن میں سے ایک شیشے کا بنا ہوا بھی پیالہ بھی تھا، لکڑی کا بنا ہوا بھی تھا، تو اور ایسا پیالہ بھی تھا جس کے اوپر لوہے کا پترا لگا ہوا تھا۔ اور یہ جو حضرت انس بن مالک نے پیالہ نکال کر کے دکھایا، اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس پیالے سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا مشروب پلایا ہے، یعنی پانی بھی پلایا ہے، اسے شہد بھی پلایا ہے، اسے نبیذ بھی پلائی ہے، اسے دودھ بھی پلایا ہے۔ اور یہ پیالہ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نظر کے پاس تھا اور انہوں نے 8 لاکھ روپے کا یہ پیالہ فروخت کیا۔ تو یہ پیالہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مختصر گفتگو فرمایا کرتے تھے لیکن پر اثر ہوتی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو بالکل تیز تیز نہ کہا کرتے تھے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے بعد فرماتے کہ سننے والے کو سمجھ آ جاتی تھی۔ اور کبھی ایسی بات ہوتی جو حد درجہ اہم ہوتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا کہ سامعین کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس جملے کو دہراتے تاکہ ہر ایک کے ذہن میں جو ہے بات خوب اچھی طرح بیٹھ جائے، خوب ذہن نشین ہو جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو حاضرین کی طرف ایک انگلی سے اشارہ نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ایک انگلی سے اشارہ یہ صرف توحید کی طرف علامت ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہوئے اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ ایسی بات کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ ملا بھی لیا کرتے تھے، گفتگو کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ساتھ ملا لیا کرتے تھے بات کرتے ہوئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیاں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کی وجہ سے غصہ نہیں ہوئے کسی پر، اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیا۔ اگر کوئی کسی سے غلطی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر سب دشمن یہی سمجھ رہے تھے کہ آج تو ہماری خیر نہیں ہے، ہم نے اسی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال مکہ کے اندر پریشان کیا، 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تنگ کیا ہے، آج محمد کے پاس پوری طاقت ہے اور آج پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم آزاد ہو، سب کو معاف فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ معاف فرمانے کا جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غالب تھا۔ لیکن اگر دین کے معاملے کے اندر کوئی کچھ کرتا، دین کے معاملے میں دین کی توہین ہو رہی ہے یا کسی حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے ہو جایا کرتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی روک سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو۔ جب تک انتقام نہ لے لیتے تھے تب تک چین سے نہ بیٹھتے تھے۔ تو اس لیے دین کے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غصہ ہونا ثابت ہے، اور لہذا اگر کفار کی طرف سے کبھی دین کے معاملات کے اندر کوئی وہ دین کی توہین کرتے ہیں یا دین کے متعلق کوئی کسی بھی طرح کی انگلی اٹھاتے ہیں تو اس پر سخت رد عمل دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کے اوپر جو ہے رد عمل سخت طرح کا دیا جائے۔ باقی کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ دین کے اندر تو دین تو ہمیں حسن اخلاق سکھاتا ہے اور دین کے اندر تو دین ہمیں امن کا درس دیتا ہے، تو دین ہمیں امن کا درس دیتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی کسی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا نہیں ہے،
نہ ہی دین کو بنیاد بنا کر خام خواہ نہیں لڑتا۔ جب دین کے خلاف انگلی اٹھائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی جاتی ہے، ان کے شاگردوں، ان کے دوستوں، صحابہ کرام کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو پھر رد عمل آتا ہے، اور یہ رد عمل کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس طرح کا غصہ کرنا، حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصے ہو جایا کرتے تھے، اور غصے کی وجہ سے آپ کے گال مبارک اس طرح سرخ ہو جاتے تھے جیسے انار نچوڑ دیا گیا ہو، اس طرح سرخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی وجہ سے ہو جاتے تھے۔ تو یہ دین کے امور کے اندر غصہ ہو جانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق کرنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، مزاح جسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیجئے، میں نے سواری کرنی ہے، کہیں کام جانا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اونٹ نہیں، آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ بھلا اونٹنی کا بچہ میرا بوجھ کیسے برداشت کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بوڑھی عورت تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کریں جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ روتی ہوئی واپس لوٹنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ اس کو کہو کہ عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی تو وہ بوڑھی نہیں ہوں گی، وہ جوان ہوں گی اور کنواری لڑکیاں بنا کر کے جنت میں داخل کی جائیں گی۔ چنانچہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عورتوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو سب کی عمریں برابر ہوں گی اور سب نوجوان ہوں گی اور سب کنواری لڑکیاں بنا کر پھر جنت میں داخل کی جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ مزاح فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالکل میں مزاح کرتا ہوں، لیکن میں غلط بیانی نہیں کرتا۔ ان کے ہمارے ہاں عادت ہوتی ہے نا، کسی کو ہنساتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، گالی دے دی، کسی پر الزام لگا دیا تو مجلس کے اندر وہ جو ہے گرم جوشی پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ ہنستے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح نہ کرتے صحابہ کرام کے ساتھ تو صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھ نہ سکتے، کیونکہ حضور کا روب اس قدر تھا کہ میلوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب طاری ہو جاتا تھا سامنے والے پر۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام جب حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے وہ نظریں اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے، حضور کا روب اتنا تھا، سوائے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے، کہ آنکھ بھر کے حضور کو دیکھ بھی نہیں سکتا، دیکھا نہیں جاتا تھا، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ تاکہ مجلس کے اندر صحابہ کرام کے اندر تھوڑی جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ بات سن سکیں اور صحابہ کرام گھبرائیں نہ دین کی بات سنتے ہوئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام ظاہر تھا، یہ دیہات کا رہنے والا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینے میں آتا تو دیہات کی کوئی چیز لے آتا، اور جب یہ واپس جاتا مدینے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی کوئی چیز اس کو دے دیتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم ظاہر کا شہر ہیں، یعنی یہ جب آتا ہے تو دیہات سے کچھ لے آتا ہے اور جب یہ واپس جاتا تو ہم شہر سے کوئی چیز دے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی موقع پر یہ صحابی کچھ فروخت کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے، جا کر اس کی دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے پیچھے سے ہم جا کے پکڑ لیتے ہیں، حضور نے جا کے یوں پکڑا، دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، اور تو اس نے کہا کہ اچانک نہیں پتہ چلا کون ہے، پھر جب ان کو محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کہنے لگے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت ہی کھوٹا آدمی ہوں، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ظاہر تو اللہ کے نزدیک بہت بہت کام کی چیز ہے، تو اللہ کے نزدیک تیرا بہت مقام ہے۔ تو یہ صحابی تھے، مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، اور کتنی بڑی خوش بختی کی بات تھی کہ وہ پھر اپنا بدن، اپنی کمر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ ملنے لگے کہ یہ مجھے سعادت حاصل ہو گئی۔ علماء لکھا ہے کہ اس کو غلام اس لیے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اپنے کام میں اتنے مشغول تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دنیا کے ساتھ ان کا دل زیادہ لگا ہوا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا، یعنی دنیا کے ساتھ اتنا دل لگایا ہوا گویا دنیا کا غلام بن گیا ہے۔
تو اس لیے علماء نے اس سے بھی کہا ہے کہ اتنا انسان دنیا کے اندر نہ کھو جائے کہ جو ہے آخرت سے غافل ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے، ہر وقت غمگین رہا کرتے تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہماری جو اصل منزل ہے وہ آخرت ہی ہے، بالآخر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، آخرت کی طرف جانا ہے، تو آخرت کی تیاری ہر انسان پر لازم ہے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کے پاس ایک عطر دان تھا، جیسے ہمارے پاس سرما دانی ہوتی ہے سرما لگانے کے لیے، حضور کے پاس ایک عطر دانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خوشبو رکھا کرتے تھے اور خوشبو لگایا کرتے تھے کثرت کے ساتھ. حالانکہ روایت میں آتا ہے حضور کا پسینہ اتنا خوشبو والا تھا کہ صحابہ کرام خود حضور کا پسینہ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت جو میں نے پڑھی، اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں اگر تمہیں کوئی دے تو تم ان کو واپس نہ کرو. ایک تکیہ، دوسرا تیل، اور تیسرا جو ہے خوشبو، تیسرا دودھ. اگر کوئی شخص یہ 3 چیزیں تمہیں دے تو ان چیزوں کو واپس نہ کرو. خوشبودار تیل روایت کے اندر آتا ہے، اگر کوئی تکیہ دیتا ہے لگانے کے لیے تو اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے، اس سے لے لینا چاہیے. اگر اس طرح کوئی خوشبو ہدیہ کرتا ہے تو ہمیں وہ خوشبو بھی اس کو واپس نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نہیں لیتا، بلکہ وہ لے لینی چاہیے. اس طرح حدیث میں آتا ہے اگر کوئی دودھ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، دودھ لے لینا چاہیے. کوئی ہدیہ کرتا ہے، دودھ پینے کے لیے دیتا ہے تو اسے لے لینا چاہیے، اسے جو ہے انکار نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے متعلق فرمایا کہ دودھ ایسی غذا ہے، یہ مشروب بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، کہ دودھ پینے سے بھوک بھی ختم ہوتی ہے، پیاس بھی ختم ہوتی ہے. چنانچہ جدید ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ تمام قسم کے روغنیات، لحمیات وغیرہ، پروٹین، سب کچھ دودھ کے اندر پائے جاتے ہیں کہ یہ بھوک بھی ختم کر دیتا ہے، پیاس بھی ختم کر دیتا ہے. اس لیے جب کھانا کھاتے ہیں ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. لیکن جب دودھ پیتے تھے تو دودھ کے بعد دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، یعنی اے اللہ ہمیں اس میں اور اضافہ فرما اور اس میں ہمارے لیے اور برکت فرما. دودھ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. تو اسی طرح یہ خوشبو کی چونکہ بات چل رہی تھی، آخر میں ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں. عورتوں کے لیے خوشبو لگانے کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ نہ ہو لیکن خوشبو پھیلنے والی ہو، خوشبو غالب ہو. اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ غالب ہو لیکن اس کی مہک نہ ہو، جو لگانے سے نظر آئے لیکن اس کی خوشبو نہ ہو. اور مردوں میں وہ ہو جو لگانے سے نظر نہ آئے لیکن وہ سونگھ سکے دوسرے لوگ. تو اس لیے عورت کے لیے اس طرح کا کوئی پرفیوم لگانا یا خوشبو لگانا جس کی وجہ سے غیر محرم تک اس کی خوشبو جائے، ایسا لگانا ناجائز اور حرام ہے. چنانچہ اگر کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے، وہ خوشبو چاہے وہ اس کی یہ نیت نہ بھی ہو کہ لوگ اس کو مطلب ہے لوگوں تک پہنچے یا لوگ اس کو سونگھیں، تو چونکہ خوشبو تو وہ پھیل جاتی ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ لگانا ناجائز اور حرام ہے. گھر سے باہر نہیں لگا سکتی، نہ ہی کسی کو دوسرے کو سونگوانے کے ارادے سے اور نہ ہی بغیر ارادے کے، دونوں صورتوں میں. البتہ گھر کے اندر وہ خوشبو لگا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ گھر میں بھی نامحرم اگر نہ ہو. تو اگر غیر محرم ہے تو علماء نے اس سے بھی منع کیا کہ گھر کے اندر بھی خوشبو نہ لگائے عورت. تو بہرحال مرد کے لیے لگانا جائز ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خوشبو لگائی جائے. تو یہ چند باتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اس سے ایک تو یہ مقصود ہے کہ اس سے ہمارا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا وہ بھی ہمیں مختصراً معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیزیں پسند تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو استعمال فرمایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.